آیت میں مال بہت دولت بہت رزق بہت برکت بہت زیادہ اس آیت، اور یہ رزق کو کھینچتی ایسے کھینچتی اور رزق کو کشید کرتی یہ آیت۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں تو بیماریوں کے لیے پڑھ رہا تھا، میں تو بیٹھے بیٹھے مالدار ہو گیا، میری نسلوں میں کبھی مکان نہیں تھا، 3 مرلے کا مجھے مکان مل گیا، میں نے سوچا ہی نہیں۔ مجھے کہنے لگے ان کو علم نہیں تھا، مجھے کہنے لگے اس آیت کا میرا دل، میں نے پوچھا دل سے تو بار بار میرا دل کا گمان آ کے اسی آیت پہ کھڑا ہو جائے۔ کسی نے کہا جادو ہے، آپ نے کہا کہ یہ پڑھ۔ پھر میں نے آپ کے درسوں میں اس کی جادو جنات کے معاملے میں، بیماریوں کے معاملے میں کمالات اور فوائد سنے، تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا اور کہا کہ وہ بھی ختم ہو گئے اور رزق کی فراوانی ہو گئی، رزق میں بڑی عجیب و غریب فراوانی ہوئی اور مجھے غیبی رزق ملنا شروع ہو گیا، غیبی رزق ملنا شروع اور اللہ کا فضل ہے آج میرے اوپر رزق کی بارش۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم جب کسی سفر میں جاتے تھے اور اس آیت کو پڑھتے تھے تو ہمیں غنیمت بہت ملتا تھا، اور بعض اہل بیت کی زندگی کے تجربات میں ہے یہ بات کہ جب اس آیت کو ہم پڑھتے تھے تو اللہ پاک رزق کی فراوانی بہت کرتا تھا اور راستے میں خوشحالی ہوتی تھی، مثلا پانی کا چشمہ مل جاتا تھا، درختوں کی چھاؤں مل جاتی تھی، سواریوں کے لیے گھاس مل جاتا تھا، چیزیں مل جاتی تھی اور ہم بہت سکون اور سہولت سے رہتے تھے اس آیت کو پڑھنے سے۔ ایک شام میرے پاس ہے کہنے لگے کہ آپ نے مجھے مالا مال کر دیا، سمندر کر دیا، ایمان کی بارش، اخلاق کی بارش، اخلاص کی بارش، رزق کی بارش، صحت کی بارش، برکت کی بارش، چیزوں کی بارش گھر میں وہ گنوا کو جا رہا تھا، ہر چیز میں بارش آ رہی تھی، نعمتوں کی بارش، فلاں کی بارش، بارش 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 بارش، بس آپ نے دے دیا، آپ نے کر دیا اور ڈوب گیا وہ پڑا۔ اب میں اس کی بارش سے فارغ ہوں تو میں بھی اپنی بارش کروں، تو میں نے کہا کیا بارش ہوئی اور بات کیا ہوئی؟ وہ آدمی تھا کہ کسی کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں اپنے ایک مذہب فرقے کا ایک خاص تھا، کسی کو مانتا نہیں تھا، پیر کا نام آتا تھا میں چھڑتا تھا، اسی سے بھی ایک زندگی کی میری اپنی ایک مقصود تھا، اسی زندگی میں اٹھتا تھا، اسی میں بیٹھتا تھا، وہی میری سوچ تھی اور وہی میرا جذبہ تھا۔ دنیا میں کوئی شخص مجھے کوئی منوا ہی نہیں سکتا تھا کہ میں کسی کی مانے یا میں کسی کی مانے۔ کہنے لگے کہ کسی نے نا آپ کے مجھے 10 کا کلپ سنایا، چھوٹا سا 3-4 منٹ سوشل میڈیا پہ۔ وہ کلپ یہ تھا کہ دعاؤں میں امت کا حصہ ڈالیں، انسانیت کا حصہ ڈالیں، جنات کا حصہ ڈالیں، مسلم غیر مسلم یہودی عیسائی سکھ ہندو سارے دنیا کے جتنے بھی ہیں ان سب کا حصہ ڈالا، اور آپ نے یہ دلیلوں سے بیان کیا کہ حضور رحمت للعالمین ہے، صرف آپ کے حضور نہیں ہیں، سب کے حضور۔ کہنے لگے یہ بات میرے دل کو لگی کہ ہم تو آج تک اپنے لیے مانگتے ہیں، اوروں کے لیے مانگتے ہیں، اوروں کے لیے مانگتے ہیں۔ کہا کہ میں نے پھر آپ کو سننا شروع کیا اور سنا تو میرا ذہن کچھ وسیع ہوا، میرا ذہن کھوٹا ہوا تھا، بس دیوار تھی، یہ فلاں مذہب ہے، یہ فلاں فرقہ ہے، یہ فلاں زبان ہے، فلاں رنگ ہے، فلاں نسل ہے، فلاں شعبہ ہے، فلاں وہ چیز ٹوٹی، اور ٹوٹنے کے بعد میں نے لوگوں کے لیے مانگنا شروع کیا، میری زبان چلتی نہیں تھی، زبان یہی چلتی تھی اللہ میری اماں کی بخشش کر دے، میری معاف کر دے، میرے دادا پردادا کی، میری اولاد کی، مجھے رزق دے، میرے گھر والوں کو روٹی دے، رزق دے، بس اتنا میری زبان یہاں تک چلتے تھے، اس سے میرے زیادہ نہیں چلتے تھے۔ پھر کہنے لگے کہ میں نے اس پہ محنت کی، کوشش، اور محنت اور کوشش آگے بڑھا۔ یہ میں اصل میں کاغذ پڑھ رہا تھا کسی کی تحریر، تو اس میں وہ عمل برابر تھا، ایک کی طرح تھا، تو مجھے وہ واقعہ یاد آیا، بڑا پرانا زیادہ نہیں، 3-4 سال پرانا بس ایسے۔ کہنے لگے پھر میں نے 300 دفعہ اللہ اکبر کے فائدے پڑھے تھے، پھر میں نے بڑے آزمائے، اور جس درد جس تکلیف کے لیے، جس دکھ جس روح کے لیے میں نے پڑھا، 3 تسبیح اللہ اکبر میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اور وہ کہنے لگے کہ میں نے کیا کیا، 3 تسبیح اللہ اکبر کی جو پڑھتا تھا اپنے روگ اور دکھ کے لیے، اس کو میں نے پڑھ کے
اور اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا فیض، اس کی خیر، اس کی برکت میں نے ساری مخلوقات کو پہنچانا شروع کر دیا۔ بس وہ جو بھی مخلوق ہے، وہ جن ہے، وہ انسان ہے، وہ فرشتے ہیں، درند ہے، چرند ہے، آسمانی مخلوق، فضائی مخلوق، سمندری، پہاڑی، ان کو میں نے پہنچانا شروع کر دیا۔ 3 تسبیح صبح اللہ اکبر کی 3 شام۔ اور دل میں یہ خیال آیا کہ ہر مخلوق کو ہم دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اور ہر مخلوق دعا کرتی ہے، اور وہ ایک حدیث آئی کہ اللہ آپ نے درس میں بتائی تھی کہ جو بندہ جو ہے مر جاتا ہے، اللہ حدیث میں آتا ہے جب بندہ مرتا ہے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے رزق آتا ہے، وہ مخلوق روتی ہے جن کو رزق ملتا ہے، اور حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور جانوروں کے چند کے درندے، جانور سب اس کی جدائی میں روتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حدیث میں بڑا وسیع مفہوم ہے، اس کی جدائی پہ ہوتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ یا اللہ وہ میرے لیے دعا کرتے، میں تو ان کے لیے دعا نہیں کرتا۔ اگر میں نیکی پہ آؤں گا تو میرے لیے دعا کریں، اور اگر میں نیکی پہ نہیں آیا تو میرے لیے دعا نہیں کریں گے۔ اب میں نیکی پہ آیا ہوں، میں نے ان کے لیے دعا کی۔ یہ 3 تسبیح اللہ اکبر کی پڑھ کے میں نے ساری مخلوقات کو میرے علم میں ہے یا نہیں ہے میں نے بخشنا شروع کر دیا، اور متواتر یہ عمل کرتا رہا۔ کہنے لگے کہ 2.5 سال ہو گزرے تھے، اچانک میرا ایک پل میں ایسے حالات میں پیسہ کھایا، اور ایک اچانک مجھے موقع مل گیا کہیں کاروبار، بزنس، بس نہ میں گمان نہ خیال۔ رات کو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا اللہ خیر کرے کون آیا، پوچھا ایک دوست تھا تو میرا میں ہوں، تو اس کا نام پوچھ کے میں نے دروازہ کھولا تو پوچھا کب سے آئے؟ کہنے لگے کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے کاروبار کرنا ہے، سرمایہ ہے، تیرے پاس محنت ہے، کوشش ہے، تو میں سرمایہ میرا ہے، کوشش تیری ہے، آپ ہی کر لیں۔ اور وہ کاروبار کیا تھا؟ جنس کا کاروبار۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں سارا دن فارغ ہوں، اپنی محنت مزدوری تھوڑی سی کرتا ہوں، بس بچوں گھر کا گزارا ہو جائے۔ وہ کہہ کے چلا گیا کہ صبح فلاں وقت میں آ جانا واللہ منڈی میں۔ میں چلا گیا، اس نے مجھے بٹھا دیا۔ اب میرے کو نیا تجربہ تھا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا اللہ تو نے غیب سے روزی دی ہے، میں نے نہ مانگی ہے نہ میں نے گمان کیا ہے، تو نے غیب سے روزی دی ہے، لہٰذا بس اب شفا بھی جائے، میں نے کرنا کیا ہے؟ بس وہ کہنے لگے کہ پھر میرے لیے اللہ نے راہیں کھولتا گیا، خود بخود کھاتے بھی، حساب کی، کتاب، اور اتنا مال آیا، سارے حیران، اور سب کہے کہ جو آیا نا بندہ اس کی وجہ سے آیا۔ اور پہلے سال ہم نے جو آپس میں حصہ تقسیم کیا وہ اتنا حصہ تھا کہ میں نے بڑا گھر بھی لے لیا، بڑی سواری بھی لے لی، ایک بچے کی شادی کری، اور پھر بھی میرے پاس سرمایہ تھا۔ کہا کہ مجھے یقین آ گیا، میں نے جو مخلوق کی خیر خواہی چاہی ہے، مخلوق کی خیر خواہش چاہیے، اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے۔ باپ فرما بازار میں بیٹا یا نافرمان ہو باپ کا تو باپ کا ہی ہوتا ہے، اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے۔ اللہ نے میں نے جو مخلوق کی خدمت کی ہے، اس مخلوق کی خدمت پہ میرے رب نے یہ عطا کیا ہے، بس مجھے حیرت ہے۔ پھر میں نے اس عمل میں اور محنت شروع کی، جو بھی پڑھتا تھا وہ اللہ کی ساری مخلوق ہدیہ کر دیتا، سواب مخلوق کو، بس جو ادھر سے میں نے کم پیش کیا ادھر سے اور پیش، میری کام بننے لگے، میری مشکلیں سمجھنے لگے، میرے دل میں آپ کو غیر مسلموں کے لیے خیر خواہی، مسلمانوں کے ہر مذہب فرقے کے لیے خیر خواہی، میرے دل میں آپ سب کے لیے محبت پیار، بس پھر تو کیا تھا، رب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں، کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رخ کے بھی جل گئے، بس ایسی ہاتھ میں آ گیا، اور میں راتوں رات جیسے کہتے ہیں نا میں تمنگر بن گیا، عزت دولت رزق صحت، پتہ نہیں کیا نعمتیں مجھے۔ آپ نے ہاروت ماروت کا قصہ سنا قرآن پاک میں بابل کی بابل ہاروت و ماروت اس جگہ گیا ہوں اور اس کنویں پہ گیا ہوں جہاں ہاروت ماروت کا واقعہ ہوا۔
دو فرشتے اترے، غور سے سنیے گا. اس نے ایک چینل مجھ سے پروگرام لے رہا تھا تو انہوں نے کہا جی حجویری محل میں ہے. پھر میں نے یہاں دو چینل کو پروگرام دیے یہی. تو ایک چینل مجھ سے کہنے لگا جادو کہاں سے آیا؟ آج آپ کو بتا دوں جادو کی تاریخ. کہنے لگا آپ جادو کی تاریخ بتا سکتے ہیں کہاں سے آیا؟ میں نے کہا مصر سے آیا. کہ مصر سے کہاں سے آیا؟ میں نے کہا عرشوں سے آیا، آسمانوں سے آیا. اللہ نے بندوں کی آزمائش بھیجی، دو فرشتوں کو بھیجا. ایک کا نام ہاروت تھا، دوسرا کا نام ماروت تھا. ان کو جا کے سکھاؤ اور ہر چیز بتاؤ، خیر بھی اور شر بھی، ہر چیز بتاؤ. دیکھو یہ کرو گے، یہ کرو گے تو اس کے کرنے سے شر پیدا ہوگا، یہ کرو گے اور اس کے کرنے سے خیر پیدا ہوگی. اب یہ تمہاری مرضی ہے، جو خیر میں جھولیاں بھرو یا شر میں جھولیاں بھرو. وہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، امتحان تھا، اور کوئی فیل ہو گئے اور کوئی پاس ہو گئے. یہ ہاروت ماروت نام جو ہے آج بھی، ہاروت ماروت نام آج بھی اس سے شریر جنات اور کالے جادوگر اور کالا جادو ڈرتا ہے. جن کے ہاتھوں پہ یہ عمل لکھا جائے گا اللہ انہیں بخت دے گا، برکت دے گا، اور وہ ہاتھ کبھی خالی نہیں رہیں گے. ان ہاتھوں کی لکیروں کے اندر اللہ پاک قسمت کی لکیریں، برکت کی لکیریں اور عطا کی لکیریں بھر دے گا. وہ لا علاج بیماریوں کے لیے جس میں اندیکھی قوتیں، طاقتیں اثر کر رہی ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے جو جسم زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے اس کو کی خلاصی کے لیے. اور یہ چند لمحوں کا عمل ابھی ہم کرنے والے ہیں، چند لمحوں کا عمل. قرآن میں ان دو فرشتوں کا نام موجود ہے اور قرآن ان طاقتور قرآن کے الفاظ ہیں اور یہ طاقتور الفاظ ہیں. اور اللہ نے ان طاقتور الفاظ کو طاقت اور روحانی قوت دی ہے. اور اللہ کی رحمت سے طاقتور ترین جنات ہو، جادو ہو، نظر بد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو، کالی چیزیں ہو، تو دشمن کا وار ہو، اس سے دور ہوتا ہے ان دونوں ناموں کے لکھنے سے جو عمل ہم ابھی کر رہے ہیں. یہ اجتماعی عمل ہے، اس کا بھی ہدیہ ہے. کوئی میٹھی چیز اپنی حسب توفیق آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں. اتوار تک جتنے بھی روحانی عمل ہیں ان سب کا ہدیہ آپ اکٹھا دے سکتے ہیں. حسب توفیق اپنے ہاتھوں سے یہاں بانٹ دیں، اپنے مقام پہ بانٹ دیں، جہاں بھی بانٹ دیں، لیکن ہدیہ بہت ضروری ہے، ہدیہ بہت ضروری ہے. اور پوری دنیا اس عمل میں ہمارے ساتھ ہے. رات کے عمل میں بھی ساتھ تھی، پوری دنیا 3 دن پورا ورلڈ ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ. اور پوری دنیا ہمارے ہر عمل میں، ہر روحانی دنیا میں شامل ہے. پوری دنیا ہمارے ہر روحانی عمل میں، روحانی توجہ میں اور روحانی خیر میں پوری دنیا شامل ہے. آپ نے ایسا کرنا ہے، اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی سے، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے بائیں ہاتھ کی انگلی پر 11 بار ہاروت لکھیں. جو لکھ نہیں سکتے وہ انگلی پھیرتے ہوئے ہاروت پڑھتے جائیں. پھر غور سے سنیں میری بات، پہلے توجہ سے سن لیں. اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی، اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں. یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں. یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں. ہر حالت میں یہ عمل کر سکتے ہیں. ہر حالت میں یہ عمل کر سکتے ہیں. ہر حالت. یہ جو شہادت کی انگلی ہے نا، اس شہادت کی انگلی کے اندر یہ سیف کی نیام ہے. یاد رکھ، یہ ننگی تلوار. میں اس شہادت کی انگلی کے کبھی کمالات آپ کو بیان کرنا شروع کر دوں. اللہ نے اپنے علم میں سے جو مجھے علم دیا ہے، میرے پاس محدود علم، کوئی وسیع علم نہیں ہے، محدود علم ہے. اس شہادت کی انگلی کے اندر بڑی طاقت ہے، بہت قوت ہے. اس شہادت کی انگلی میں بہت قوت ہے اور بہت طاقت ہے. حد سے زیادہ طاقت اور حد سے زیادہ قوت ہے شہادت کی انگلی. اس شہادت کی انگلی کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کے اندر حیرت انگیز نظام، بہت انوکھے نظام. ساری انگلیاں ایک طرف، شہادت کی انگلی اور انگوٹھا ایک طرف، یہ تو چیز ہے. اور پھر شہادت کی انگلی کو اگر عمل کے ساتھ جادو کے طور کے لیے استعمال کیا جائے، بیماریوں کے طور کے لیے استعمال کیا جائے، جنات، سحری عمل اور کالی دنیا، کالی چیزوں کے لیے اگر استعمال کی جائے اس شہادت کی انگلی کو، تو یہ ایسا ہے جیسے تلوار وار ہے. اور یہ تلوار نہیں ہے، یہ شہادت کی انگلی یہ تلوار نہیں ہے، یہ سیف اللہ ہے، یہ اللہ کی تلوار ہے.
تو آپ شہادت کی انگلی سے اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ اپنے جادو، جنات، اسرار، بندشیں، ناکامیاں، حالات کی سختیاں، اس کو ختم کرنے کے لیے لا علاج بیماریاں، کوئی برائی سے چھٹکارا، کوئی گناہوں سے چھٹکارا، کسی قلت جلت سے چھٹکارا، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ دائیں ہاتھ کی انگلی سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ لکھیں ہاروت، لکھیں 11 بار، اور جن کو لکھنا نہیں آتا وہ ہاروت پڑھتے ہوئے انگلی پھیریں گے۔ لکھ لیا؟ اب آپ اپنی ہتھیلی پہ پھونک ماریں، ابھی بدن پہ نہیں پھیرنا، اس کو بدن پہ پھروانا ہے اگلے عمل کے بعد۔ اب اپنی بائیں ہاتھ کی انگلی سے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ماروت لکھیں اسی طرح 11۔ اب میں نے دم بھی کر دیا، اب دونوں ہاتھوں پر پھونک مارے اور پھونک مار کے اپنے بدن پہ، سر پہ، پورے جسم پہ، جہاں تک، اور صرف اپنے نہیں اپنی نسلوں کا، اپنے گھر والوں کا، پورے نظام کا ان ساتھ آپ تصور کریں گے کہ بہت طاقتور عمل آپ نے کیا، بہت طاقتور عمل۔ دیکھیے قرآن پاک کے الفاظ ہیں ہاروت اور ماروت، قرآن کے الفاظ ہیں، اور پھر اس کے اندر طاقت ہے، قرآنی طاقت ہے، اس کے اندر قرآنی قوت ہے، اس کے اندر قرآنی نظام ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں صبح شام آپ کو روحانی پیکج کراؤں گا، ظہر کے بعد محفل ہوگی، باقی سارا وقت آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، باقی سارا وقت اپنے انفرادی عمل کرنے ہیں، باقی سارا وقت پتہ کیا کرنا ہے، خدمت بھی کرنی ہے، اور اپنی نسلوں کے لیے رزق، وقت، مقدر، نصیب اور برکتیں بھی اللہ سے منوانی ہے۔ کہیں انشاءاللہ۔ سجدے میں 2 سجدوں کے درمیان ایک دعا ہے، اگر اس کی مشق کر لیں اور مسلسل مشق کر لیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، مختصر دعا ہے۔ اگر 2 سجدوں کے درمیان اس دعا کا استحضار، اس پہ توجہ، اس پہ ذہان اور اس کی مشق کر لیں، زندگی کے وہ خزانے ملیں گے جو بڑے بڑے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے ہیں۔ کوئی گولیوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی ٹیکوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی شیشوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی نشوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی بڑے بڑے مخملی بستروں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی بادشاہ بننے کے لیے سیاست میں ڈھونڈتا ہے، پتہ نہیں کہاں ڈھونڈتا ہے بندہ۔ اس دعا میں وہ کائنات کے 3 راز ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ پاک جل شانہ بندے کو عطا فرماتے ہیں وہ اپنی رضا ہے، مغفرت کے خزانے ہیں۔ زمزم کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اس دعا اور اس دعا میں ایک حیرت انگیز مواصلت ہے، یکسانیت ہے، الفاظ کا فرق ہے، مفہوم ایک ہی ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے، یہ جو 2 رکوع کے درمیان، 2 سجدوں کے درمیان جو دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، مغفرت فرما، رحم فرما، عافیت عطا فرما، عافیت، عافیت، دل کی عافیت، دل کا سکون ہے، جذبوں کی عافیت، لاجواب زندگی ہے، ٹینشن فری لائف ہے، عافیت، کھانے میں عافیت ہے، یہ کھانا میرے لیے بیماری نہیں بنا، صحت بنا، ایک قدم کے بعد دوسرے قدم پہ عافیت ہے، میں پھسلا نہیں ہوں، میں چلتا رہا ہوں، بیٹھا ہوں تو اٹھا ہوں، پھر اٹھ کے بیٹھ رہا ہوں، یہ بھی عافیت ہے۔ یہ معلوم خوراک کی نالی میں گیا ہے، پانی کی نالی میں نہیں گیا، پانی کی طرف جا رہا ہے، عافیت ہے۔ لیکن آپ ایک ہی وقت میں پانی میں جا رہے ہیں، خوراک بھی جا رہی ہے، سانس بھی جا رہی ہے، اب یہ سانس کی نالی میں چلا جائے، عافیت نہیں ہے۔ قریب ہمارے ایک جاننے والے فوت ہوئے، صرف مچھلی کا کام پوچھ لیا، ساری زندگی مچھلی کھائی تھی، یہ کام تھا عافیت نہ بنا، اور یہ کام تھا موت بن گیا۔ اللہم اغفر لی، معاف کرتے ہیں، جو ہمیشہ معذرت کرتا ہے، معافی مانگتا ہے ہمیشہ، اور اب اس کے لیے اپنے خزانے کے دروازے، دولت ہے، رزق ہے، صحت ہے، عزت ہے، عافیت ہے، اللہ کھول دیتا ہے، عافیت مانگتا ہے اور معافی مانگتا ہے، ہر وقت معافی، ہر وقت معافی۔ اس دعا کی طاقت اپنی زندگی میں تاثیر، کمال۔ اچھا پہلے عادت بنا لیں،
ایک وقت آئے گا کہ عادت عبادت بن جائے گی. عادت بنائیں, مراقبے کی عادت بنائیں پہلے, اور ایک وقت آئے گا پھر مراقبہ عادت سے عبادت کو چلا جائے گا. سچی بات بتاؤں, دنیا کے مشغلے میں ہم باخدا ہیں, سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے, ہمیں پہچان ہی نہیں سکے گا. رب وہ دل کی روشنی عطا فرمائے گا, مراقبے کی مشق 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 اور مشق کی وجہ سے وہ روشنی عطا فرمائے گا جو جاگتی آنکھوں سے اللہ وہ دکھائے گا جو مجھے آپ کو بند آنکھوں سے نہیں دیکھ سکیں. اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی. چھوٹے سے الفاظ ہیں, زندگی میں رس گھول دیتے ہیں. بڑی بلائیں, آفتیں, مصیبتیں, تکلیفیں, مشکلات, الجھنیں, ان کو زندگی سے نکال کے دھو دیتے ہیں. بہترین شہزادوں جیسی زندگی رب گزرواتا ہے, چاہے چھوٹا گھر ہو یا ایک چارپائی ہو یا ٹوٹی کھاٹ ہو. اللہ پاک حیرت انگیز خوشحال زندگی اور لاجواب بہترین موت, اور آگے آخری درجے کا استقبال, آخری درجے کا استقبال, آخری درجے کا استقبال. سجدہ آخری عمل ہے, عبادت کا نچوڑ ہے. اللہ کی حاضری اور اللہ کی حضوری کا ایک حیرت انگیز طاقتور ترین رکن ہے سجدہ, اور یہ دو سجدوں کے درمیان دعا ہے. اور موجودہ اس وقت موجودہ جو بے ترتیب زندگی ہے, عدم تحفظ کا شکار اولاد ہے, بیٹی بیٹا ہے, گھر ہے, جیب ہے, یا گاڑی ہے یا سواری ہے, عدم تحفظ کا شکار ہے. پتہ نہیں کہ تحفظ کیا ہو, پل میں کیا ہو جائے. گھر کے حالات کیا ہوں, زندگی کے حالات کیا ہوں, آج کیا ہے, کل کیا ہو, کوئی خبر نہیں. ان لوگوں میں اس دعا کی اشد ترین ضرورت ہے کہ اللہم اکرمنی ورحمنی وافرحم فرما وعافنی, عافیت دے دے. بدن کی عافیت, آنکھوں کی عافیت, ذہن کی عافیت, دل کی عافیت, جسم کی عافیت, اولاد کی طرف سے عافیت, گھر کی طرف سے عافیت, بیٹی کی شادی ہونی ہے عافیت, ہو گئی عافیت, بہو آنی ہے عافیت, ہو گئی عافیت, سواری ملی ہے تو اس کو عافیت کا ذریعہ بنا. یہ سواری میری موتوں اور میری ذلتوں اور مجھے لولا لنگڑا کرنے, ہاتھ پاؤں کٹنے, پریشان ہونے کا ذریعہ نہ بنے. عافیت عطا فرما. دوسرا رکوع کی دعا, سمی اللہ لمن حمدہ, ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ, حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. 5 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے, حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ, 5 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے. میں کہتا ہوں زندگی میں جس بندے کے گھٹنے ختم ہو گئے ہیں, سب کچھ گھس گیا ہو, اللہ چلنے کے قابل بنائے گا. کمر کے مغرے, پٹھے, اعصاب اور معذوری سے اللہ پہنچائے گا. اور حیرت انگیز طور پہ مجھے لوگ جب سے میں نے بتانا شروع کیا ہے, اس دعا کی طاقت یہ ہے. ایک بابا جی دعا دیتے تھے, میں نے کئی بار سنی, ایک سے نہیں کئی دفعہ سنی, یا اللہ بندے اور منجے کا کبھی محتاج نہ کرنا, کہ اللہ انسان کا اور چارپائی کا بھی محتاج نہ کرنا. یہ انسان اور چارپائی کی محتاجی سے بچانے والی دعا ہے جو رکوع سے اٹھنے کے بعد ہے. کہیں حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ, بڑی طاقت ہے. کیوں؟ اللہ کی عظمت ہے. اے اللہ ساری حمد تیرے لیے, اور بہت کثیر اور بہت پاک اور بہت مبارک, ساری حمد تیرے لیے, ساری تعریف